برکت اسے کہتے ہیں۔ اور شہزادی کونین کی دیکھیں اب برکت کتنی ہے، آپ نے سوین بہت کم زندگی میں گزارا ہے 18 سال، مگر 18 سال میں آپ نے جو امامت کے لیے دفاع کیا اور امامت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا تھا، اس لیے کہتے ہیں نا کہ شہزادی کونین سب سے پہلی شہیدہ ہے جو امامت کی راہ میں، ولایت کی راہ میں شہید ہوئی ہے، ولایت کی راہ میں شہید ہوئی، سب سے پہلی شہیدہ۔ عزیزان گرامی کہ شہزادی کونین نے جو امامت کی دفاع کیا ہے، کہ ایک مرتبہ محمود بن عبید کہتا ہے، اس روایت کو کفایت الاثر میں بیان کیا گیا ہے کہ محمود بن عبید کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ شہزادی کو دیکھا، جناب حمزہ سید الشہداء کی قبر پر وہ آئی اور آنے کے بعد اس قدر گریہ و زاری کر رہی تھی، جب آپ کا گریہ تھم گیا تو میں قریب آیا، اور قریب آنے کے بعد شہزادی سے کہا کہ شہزادی مولا کائنات نے کیوں اپنا حق نہیں لیا اور وہ خاموش کیوں بیٹھ گئے، وہ خاموش کیوں بیٹھ گئے؟ تو شہزادی نے کہا کہ دیکھو امامت کسے کہتے ہیں میں تمہیں بتاتی ہوں، مثل الامام مثل الکعبہ اذ تؤتا ولا تعتی، دیکھو امام کی مثال کعبے کی طرح ہوتی ہے، کعبہ کسی کے پاس آتا نہیں بلکہ کعبے کے پاس جانا پڑتا ہے، کعبے کے پاس آنا ہوتا ہے، کہ کعبے کے پاس آنا ہوتا ہے، کعبہ کسی کے پاس جاتا نہیں۔ اور یاد رکھو اگر اہل بیت کی اطاعت کر لیتے، اطرت رسول خدا کی اطاعت کر لیتے، اور جو پیغمبر نے اپنے بعد جو امام کو قرار دیا تھا ان اماموں کو مان لیتے، یاد رکھو دنیا میں کوئی دو آدمی نہیں ملتے جو آپس میں اختلاف کرتے ہوں۔ شہزادی نے کہا کہ دنیا میں کوئی دو آدمی نہیں ملتے تھے کہ جو آپس میں جنہوں نے اختلاف کیا ہو۔ کہا نہیں، یہ جو تمام اختلاف اور تفریقے دنیا میں آج پائے جا رہے ہیں، یہ سارے اختلاف اور تفریقے کی جڑ ثقیفہ ہے کہ جہاں پر انہوں نے امامت کو پشت کر دیا، وصی رسول خدا کو پشت کر دیا اور غیروں کا دامن تھاما، اور آج دنیا میں سارا فساد اور فتنہ اور اختلاف اور تفریقے جو ہو رہے ہیں، یہ سب انہی کی وجہ سے ہے۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں امامت کی دفاع، اور شہزادی کونین نے اپنی جان کو جو نچھاور کر دیا، جو باغ فدق کو آپ نے مانگا، اس لیے کہ باغ فدق ایک بہانہ تھا، ورنہ شہزادی کونین یہ نہ تھی کہ جو ایک چھوٹی سی زمین ایک ٹکڑے کے لیے جو ہے دربار میں چلی جاتی، یہ تو عطا کرنے والے ہیں، مگر آپ نے جو فدق مانگا ہے اس کی مثال خود واقعے میں موجود ہے، کہ واقعے میں ہے، روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ عباس ابن عبد المطلب جو رسول خدا کے چچا ہے، اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ دونوں جاتے ہیں خلیفہ اول کے پاس اور جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک مسئلہ پیش آیا ہے، اختلاف ہے، اسے حل کرو۔ کہا کیا اختلاف ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میرے چچا عباس ابن عبد المطلب کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا کے بعد وہ وارث، اور رسول خدا کی تمام اموال کے وارث وہ ہیں، اور میں مدعی ہوں کہ میں رسول خدا کا وارث ہوں، اور ہم دونوں کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے، بتاؤ کہ ہم دونوں میں صحیح کون ہے؟ تو ایک مرتبہ خلیفہ اول نے کہا کہ علی کے بارے میں نے جو خود پیغمبر اکرم سے سنا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ بہترین قضاوت کرنے والا تمہارے درمیان علی ہے، بہترین حکم کرنے والا تمہارے درمیان علی ہے، علی میرا وارث ہے، میرا جانشین ہے۔ جب خلیفہ اول نے کہا تو ایک مرتبہ عباس ابن عبد المطلب نے مسکرا کر کہا کہ جب تم جانتے ہو کہ پیغمبر نے کہا کہ علی میرا جانشین ہے، میرا وارث ہے، پھر کیوں تخت خلافت پر بیٹھے ہوئے ہو؟ تو ایک مرتبہ خلیفہ اول سمجھ گیا کہ یہ دونوں کوئی اختلاف لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ مجھے تنبیہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے بارے میں، یہ بتانے کے لیے آئے تھے
کہ رسول خدا نے اپنے بعد کسے اپنا حاکم بنایا تھا، اپنے بعد جانشین بنایا تھا، وصی بنایا تھا۔